اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی آیت اللہ العظمیٰ جناب جعفر سبحانی مدد اللہ العالی ان کی کتاب محاضرات فی الالہیات میں۔ کل ہم نے برہان نظم جو ہے اس کو پیش کیا کہ برہان نظم سے ثابت ہوتا ہے، یعنی اس جہان میں جو نظم ہے، جو منظومہ پایا جاتا ہے، ان کے درمیان جو رابطہ ہے، اس منظم انداز میں وہ کام کر رہے ہیں کہ اس سے عقل نتیجہ نکالتی ہے کہ اس جہان کا یقیناً کوئی بنانے والا اور چلانے والا خالق اور عالم ہے، ایسا فاعل ہے، ایسا خالق ہے کہ جو علم بھی دقیق رکھتا ہے اور اس میں حکمت بھی پائی جاتی ہے، اس میں قدرت بھی پائی جاتی ہے کہ اس نے بہترین انداز میں یہ جہان جو ہے بنایا، اس نظم سے نتیجہ نکالا۔ اب جو ہے اس کے اوپر جو ہے کیونکہ علمی بحث ہے، کچھ اشکالات بھی وارد ہوئے ہیں، مخصوصاً جو ہے غرب کی طرف سے، اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن جو مشہور ترین اشکالات شبہات وارد کیے ہیں، پیش کیے ہیں، وہ ہے یہ انگلستان کا رہنے والا ایک فلاسفر ہے ڈیوڈ ہیوم۔ اس نے جو ہے تقریباً 6 مشہور اشکال پیش کی ہیں اس دلیل کے اوپر، دلیل نظم کے اوپر، اس کو خدشے دار کیا، جس میں سے 3 ذرا زیادہ مہم ہے اور 3 کا تقریباً ہدف و مقصد ایک ہی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس میں ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا اشکال جو ہے، شبہ جس نے ایجاد کیا ہے دلیل نظم، برہان نظم میں، تو وہ کہتا ہے کہ جو شرائط ہوتی ہیں ایک برہان تجربی کی، حصے کی، وہ شرائط اس میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ پہلے ہم اشکال کو سمجھیں گے، جب تک اشکال واضح نہ ہو اس وقت تک جواب بھی واضح نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو تجربہ آپ اس جہان، اس عالم میں کر رہے ہیں اور نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اس کا جو ہے ایک خالق اور فاعل ہے، بنانے والا، جو کہ قدرت اور دقیق علم بھی رکھتا ہے، اس برہان میں وہ شرائط موجود نہیں ہیں جو ایک تجربی دلیل اور برہان میں شرائط پائی جاتی ہیں۔ مثلا کیا شرائط پائی جاتی ہیں؟ شرائط ہوتی ہیں کہ تجربہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ آپ نے تجربہ کیا اور وہ ثابت، اس کے بعد آپ جو دلیل بنا لیں۔ مثلا ایک دفعہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ پانی کے اوپر آگ لگی ہوئی تھی، تو آپ کہیں گے پانی جلتا ہے، نہیں، وہ کہیں گے کہ ہم بھی پانی کو آگ لگا کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اوپر پٹرول چھڑکا ہوا اور اس کو پٹرول کو آگ لگی ہو، یا پلاسٹک یا کوئی کیمیکل مادہ ہو۔ تو لہذا میں نے پہلے معرفت شناسی کی بحث، جو دلیل اور برہان کی بحث تھی، اس میں دلیل حصی کی شرائط میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کو مختلف کیفیات میں، کمیات میں اور مختلف ماحول میں تجربہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو ایک ٹیبلٹ ہے، گولی ہے اسپرین کی، کہ یہ سر درد کا مثلا جو ہے اس سے آرام آ جاتا ہے، آیا ایک ہی بندے کو یہ گولی دیں گے آرام آ گیا تو 1.5 سال ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مختلف تجربہ کرتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ایک نہیں، 100، 150، 200 انسانوں پر، 1000 انسانوں پر تجربہ کرو۔ تجربہ کیا، سب کو یا اکثریت کو آرام آ گیا، تو پھر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں جو ہے کوئی مرد ہونا یا عورت ہونا جو ہے، وہ بھی جو ہے عورت کی بناوٹ اور ہوتی ہے، مرد اور ہوتی ہے، پہلے مردوں پر کیا تھا، اب عورتوں پر کریں۔ عورتوں پر بھی تجربہ کامیاب کیا، پھر کہتے ہیں اس کو بچوں پر بھی کریں اور نوجوانوں پر، جوانوں پر بھی اور بوڑھوں پر بھی کریں۔ جب ان پر بھی تجربہ کامیاب ہو گیا، پھر کہتے ہیں کہ مختلف علاقوں کے جو رہنے والے ہیں، کیونکہ ہر علاقے کے لوگوں کی طبیعت، مزاج مختلف ہوتا ہے، بعض کا سرد مزاج ہوتا ہے، بعض کا گرم مزاج ہوتا ہے، بعض کا معتدل ہوتا ہے، بعض کا سخت ہوتا ہے۔ تو اس کو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں پر بھی تجربہ کیا، میدانی علاقوں میں بھی، سمندری علاقوں میں بھی، پھر جو ہے جو سرد سیر علاقے ہیں، یعنی جہاں بہت زیادہ ٹھنڈک رہتی ہے، ان علاقوں میں بھی، جہاں بہت زیادہ گرمی رہتے ہیں۔ جب ہر طرف جو ہے یہ تجربہ کیا تو اکثریت میں تجربہ کامیاب رہا، تو پھر نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ اسپرین کی گولی جو ہے
یہ سر درد کا آرام دے سکتی ہے سب انسانوں کو، کیونکہ اس کا مختلف جو ہے علاقوں میں، مختلف موسموں میں، مختلف اصناف میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ تو یہ ڈیوڈ ہیوم کہنا یہ چاہتا ہے کہ آپ نے یہ نظم کا جتنا تجربہ کیا ہے وہ اس جہان میں کیا ہے، اور کہتا ہے کہ اس جہان میں ہم بھی جانتے ہیں کہ جیسے ایک گھر جو ہے، ایک بلڈنگ جو ہے، ایک کشتی جو ہے، ایک گھڑی جو ہے، وہ کسی باشعور، با علم اور جو اس کی قدرت رکھتا ہے اس کے بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، اس طریقے سے یہ عالم اور اس کے جو ہے نظام بھی نہیں بن سکتی، تو ثابت ہے۔ لیکن کہتے ہیں یہ ایک تجربہ ہے، اسی جہان کا تجربہ ہے، ہم نے کسی اور دنیا، کوئی اور جہان ایسا نہیں پایا کہ جو سیم اسی طریقے سے اس میں منظومہ شمسی پائے جاتے ہوں، اسی طریقے کی طبیعت، انسان، حیوان، چرند پرند، مخلوقات، ہر چیز پائی جاتی ہو۔ ہم اگر کسی اور جہان میں بھی یا 2-3 اور جہانوں میں بھی تجربہ کرتے اور اس میں بھی یہی ثابت ہوتا، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ کی بات اور آپ کی دلیل درست ہے کہ جو اس جہان میں بھی کیونکہ تجربہ کیا تو دیکھا بغیر کوئی بنانے والے کے کوئی چیز بن نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے کسی اور جہان میں جائیں تو وہاں پر ہم دیکھیں کہ نہیں، خود مادے میں یہ خاصیت ہے کہ مادے سے یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں، نظام چل رہا ہے، تو یہ تجربہ صورت میں غلط ثابت ہوگا۔ لہذا کیونکہ ہمارے لیے کوئی اور جہان ایسا نہیں ہوا کہ جس میں تجربہ کریں، تو اگر ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے تو اس کو قبول بھی نہیں کر سکتے، لہذا یہ دلیل جو ہے، یہ برہان جو ہے، یہ کامل نہیں ہے۔ یہ اس کا اشکال تھا۔ اگر کوئی ابھی بھی مجھ سے سوال کرے کہ اگر صاحب آپ نے بات لمبی کر دی، خلاصہ کلام رہی بتائیں کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ کہنا وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ نے یہ جو دلیل اور برہان ثابت کی ہے، دلیل نظم سے خدا کا وجود ثابت کر رہے ہیں کہ پوری کائنات میں ہم نے دیکھا ہے ہزاروں کتابیں لکھی پڑی ہیں، بہت زیادہ جو ہے چیزیں دقیق بنی بھی ہیں، چل بھی رہی ہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ ہے، تو یہ خود بخود نہیں بن گئی، بلکہ ان کا بنانے والا اور چلانے والا کوئی اور ہے جو شعور بھی، علم بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے۔ وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ تجربہ جو ہوتا ہے، تجربہ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی موارد میں تجربہ کیا جاتا ہے، پھر دلیل بنتی ہے۔ لہذا ہم نے ابھی تک جو ایک ہی مورد یعنی اس جہان میں تجربہ کیا، اور کوئی جہان ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس پر تجربہ کریں اور یہ ثابت کریں کہ وہاں بھی ہر چیز جو ہے کوئی بناتا ہے تو تب بنتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں بلڈنگ کوئی بناتا ہے، بنانے اس کو اس کا علم بھی ہوتا ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، گھڑی بنانا، جہاز بنانا، اس طریقے سے اس سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ باقی کائنات کی ساری چیزوں کا بھی بنانے والا کوئی ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ فقط تجربہ اسی جہان میں ہے، باقی کسی جہان میں نہیں ہے، لہذا یہ دلیل درست نہیں ہے۔ ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ جو برہان ہے، برہان نظم، یہ اصلاً کاملاً برہان تجربی اور حصی ہے ہی نہیں کہ ہم جو ہے اس کو عام کریں اور ملاک بنائیں کہ جب تک کچھ اور تجربے نہ ہوں گے، اسی کی مشابہ اور چیزیں، اور مشابہ جب تک کوئی جہان نہ دیکھ لیں کہ جن کا بنانے والا، جن کی چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنتی، جب تک ہم یہ نہ کر لیں تو یہ ثابت نہیں ہوگی، ہماری یہ تجربی دلیل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ہے ایک فقط جو ہے مقدمہ، پہلا مقدمہ وہ حصی ہے جو کہ صرف موضوع کو ثابت کرتا ہے، باقی ہم جو ہے اس کے درمیان جو نسبت، جو آپ پڑھے لکھے ہیں ان کو بتاؤ، جو حکم لگاتے ہیں وہ عقل کے ذریعے لگاتے ہیں۔ کیسے؟ تھوڑا سا کھول کے جو ہے برہان عقلی، عقل کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک اور ایک کیا ہوتا ہے؟ دو، دو اور دو کیا ہوتا ہے؟ چار، جہاں بھی چلے جائیں یہ ایسا ہی ہوگا۔ عقل حکم کرتی ہے کہ چھوٹا اور بڑا جو ہوتا ہے، بڑا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے ہمیشہ، تو یہ عقل کا نتیجہ ہے، عقل واضح ہے، اس میں بدیہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فقط موضوع ثابت کیا ہے، اس میں کوئی عقل کی ضرورت نہیں، یہاں حس کی ضرورت ہے۔ ہم نے موضوع حس سے کیسے ثابت کیا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ جب تک گھڑی کو کوئی بنائے نہیں بنتا، ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی ہم نے دیکھا ہو کہ ہوا چلی ہو،
ہوا کے آنے سے یکدم گارا، ریت، بجری، ٹیار، آئرن، مثلا سریا، کنکریٹ، ہر چیز کٹھی ہو کے اور جو ہے نا وہ ادھر سے ایسی مثلا جو ہے نا پہاڑ سے ہوا آئی ہوگی جس میں سیمنٹ کے ذرات ہوں، ادھر سے جو ہے لوہے کے ذرات ہوں، فلاں لوہے یا خاص شکل میں باندھ کے پہلے نیچے جو ہے ہو جائے، اس کے اوپر بجری آ جائے، اس کے اوپر سیمنٹ آ جائے، پھر ترتیب کے ساتھ ایسی ہوا چلے کہ اس کے اوپر اینٹیں رکھ دی جائیں یا بلاکس رکھ دیے جائیں، تو ایسا آج تک نہیں دیکھا۔ بلکہ چھوٹی سی گڑیا بھی بنانی ہو، کھلونا بھی بنانا ہو، تو اس میں بھی عقل و شعور اور قدرت چاہیے ہوتی ہے۔ لہذا یہ جو اتنے بڑے دقیق نظام ہیں، یہ انسان کا بننا، یہ حیوانوں کا بننا، یہ ستارے، یہ سیارے، ان کا منظم انداز میں اپنے ٹائم پر آنا، طلوع ہونا، اپنے ٹائم پر غروب ہونا، اپنے خاص مدار میں حرکت کرنا، وہاں سے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے، 1 منٹ کے لیے بھی لیٹ نہیں ہونا، 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا، اسی مدار میں حرکت کرنا۔ تو یہ سارا جو کر رہے ہیں یہ مادے کی خاصیت نہیں ہے، خود بخود یہ نہیں ہوتا کہ اپنے ہی خالق ہوں، یہ خود ہی مخلوق ہوں، اپنے ہی فاعل ہوں، یہ خود ہی مفعول ہوں، بلکہ ان کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ ہم نے کیا دیکھا؟ موضوع پہلا جو تھا حصی کہ ہم نے دیکھا کہ یہ دقیق نظم منظم انداز میں چل رہا ہے، بس یہ موضوع ثابت ہو گیا کہ کائنات میں نظم پایا جاتا ہے۔ اب عقل کہتی ہے کہ جہاں بھی یہ نظم پایا جاتا ہو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی ناظم ہوتا ہے۔ پھر عقل جو ہے ان دونوں کی نسبت سے حکم کرتا ہے کہ اس کائنات میں کیونکہ نظم پایا جاتا ہے لہذا اس کا کوئی فاعل، کوئی اس کا خالق موجود ہے کہ جو عالم بھی ہے، جو قادر بھی ہے۔ یہ جو ہے ہم کہیں گے کلی طور پر یہ دلیل، ہماری دلیل تجربی ساری ہے ہی نہیں، بلکہ دلیل کیا ہے؟ یہ عقلی ہے۔ لہذا ہمارا جو ہے عقل وہ ان تینوں مقدمات سے، یعنی ہدف اور اس میں جو ہے تمام چیزوں میں جو تناسق، ترابط، جو نظم پایا جاتا ہے، اور شعور اور عقل کے دوران ملازمہ ہے کہ بغیر کسی بھی کرنے والے کا یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، جب آنکھ کو دیکھتے ہیں کہ آنکھ میں جو ہے اس آنکھ کے اندر بھی کئی قسم کے ذرات پائے جاتے ہیں، جب اس خاص شیپ میں آنکھ موجود بھی ہو اس کے بعد اس میں وہ سارے ذرات بھی پائے جاتے ہیں، اور دقیق پھر کہ ہم نتیجے لگائیں گے کہ یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، تو ہم پھر نتیجہ یہ بھی نکالیں گے کہ اس کو خاص طور پر ترتیب دینے والا، ان ذرات کو اور اس شیپ اور صورت میں آنکھ کا بنانے والا یہ کوئی ہے ضرور، اور اتنا وہ دقیق علم رکھتا ہے کہ جس نے اتنے دقیق انداز میں اس کو جوڑا ہے، ان ذرات کو آپس میں جو ہے نظم و نسق دی ہے کہ اس سے یہ کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا ہمارا جو ہے فقط عقل یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی نظم پایا جائے اس کا ناظم کوئی ضرور ہوتا ہے، جہاں بھی کوئی چیز وجود رکھتی ہو، مخلوق دیکھی جائے اس کا خالق ضرور ہوتا ہے۔ جتنی وہ چیز اور وہ نظام پیچیدہ دقیق ہوگا اتنا ہی زیادہ عقل حکم کرے گا کہ وہ اس کو بنانے والا اتنا ہی دقیق اور قادر ہے۔ تو یہ ہو گیا پہلا اشکال۔ پس اشکال یہ تھا کہ اس آپ کی دلیل میں تجربے کی تمام شرائط نہیں پائی جاتی۔ ہم نے جواب دیا کہ اصل ہماری یہ دلیل تجربی ہے ہی نہیں، ایک مقدمہ تھا جو وہ بھی موضوع ثابت کرنے کے لیے، اور وہ ہمارے لیے ثابت ہے، اس کو دوسرے جہانوں میں جانے کے نہیں، بلکہ اس کے جہان میں ہزار آپ نے ہم نے نظم دے کے بتا دیا۔ پھر عقل اب حکم کرتی ہے کہ جہاں بھی یہ نظم پایا جاتا ہے اس کا نظم دینے والا یعنی ناظم ضرور ہوتا ہے، جس کو ہم یہ خلق کرنے والا خالق ضرور ہوتا ہے۔ جتنی وہ چیز پیچیدہ ہوگی اتنا دقیق ہوگی، اتنا وہ علم بھی رکھتا ہوگا، قدرت بھی رکھتا ہوگا۔ پس جب اس جہان میں نظم پایا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ناظم ضرور ہے، اور اس کا جو ناظم اور خالق ہے وہ عالم بھی ہے، قادر بھی ہے۔ اس کا جواب ہو گیا کہ ہماری دلیل ساری حصی نہیں ہے، تجربی نہیں ہے، بلکہ عقلی ہے، اور عقل کے ملازمے سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ اس کا خالق اور ناظم پایا جاتا ہے۔ دوسرا اشکال یہ کہتا ہے کہ جہان طبیعت، اس عالم طبیعت میں بعض ایسے بھی مجموعے ہیں، بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو غیر منظم ہیں، جن میں نظم نہیں پایا جاتا۔ مثلا زلزلے میں نظم نہیں پایا جاتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت بڑا پہاڑ گرے گا تو پھر زلزلہ آئے گا، کبھی وہاں سے زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی یہاں سے، کبھی طوفان آ جاتا ہے، کبھی فلڈ آ جاتا ہے۔ تو جب یہ امور ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو نظم دینے والا ایک حکیم ہے جو ہر چیز کو نظم رکھا ہوا ہے، تو یہ پھر آپ کی دلالت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں سارا نظم تو نہیں پایا جاتا، اور حقیقت یہ زلزلے اور یہ چیزیں تو آتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا دوستان عزیز
کہ یہ کچھ جو ہے مثلا زلزلہ آتا ہے یا طوفان آتا ہے، ان کا بھی یہ خاص نظام ہے، ان کا یہ کسی معلول ہوتے ہیں، کسی علت کا اسی جہان میں پائے جاتے ہیں، جس کا کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے کاشف بھی کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر فلڈ کیوں آتا ہے؟ جب پیچھے سے برف پتہ ہوتا ہے پگھلتی ہے، بہت زیادہ بارشیں آتی ہیں تو اس کا آٹومیٹکلی عقل کہتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے کہ پانی زیادہ آئے گا، ہمیں پہلے سے آگاہی ہونی چاہیے کہ ہم وہاں سے یا تو باندھ باندھیں، اتنے کنارے اونچے کر لیں کہ پانی باہر نہ آئے۔ لیکن یہ فلڈ آئے گا، لہذا یہ خاص نظام ہے کہ جب بارش پیچھے سے زیادہ ہوگی، جہاں سے دریا آ رہے ہیں، جہاں برف بہت زیادہ پگھلے گی گرمیوں میں، پانی کی سطح بلند ہو جائے گی تو فلڈ آ جائے گا۔ زلزلے کا بھی بعض اللہ سمجھ چکی ہیں کہ مثلا جو ہے جو کائنات اپنا زمین کے نیچے سطوحات ہیں، چٹانیں ہیں، تہ ہیں، بعض کا تو ان میں جو ہے خلا جاتا ہے، اس کو خلا کو پر کرنے کے لیے جو آج کل جو ہے کروڑوں بلین ٹن کے گیلن کے حساب سے جو پیٹرول نکل رہا ہے، باقی چیزیں جو بعض کا ایک جگہ ہلکی ہو جاتی ہے تو جب پر کرنے کے لیے سرکتی ہیں تو اس سے زلزلے آ جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جغرافیہ اور باقی جو ہے تجربی علوم میں پڑھ چکے ہیں، یعنی ان کا بھی خاص نظام ہے۔ مثلا یہ آپ چاقو ہے، چاقو اگر آپ کسی نبی کے پیٹ میں بھی ماریں گے تو اس کو زخمی کرے گا، کسی جو ہندوانے میں ماریں گے تو اس کو بھی پھاڑ دے گا، کسی بھی نرم چیز میں ماریں گے پھاڑ دے گا، سخت پر ماریں گے تو جتنی بھی چیز سخت ہوگی ہو سکتا ہے اس کا منہ ٹیڑھا کر دے۔ تو ہر ایک چیز کا ایک نظام ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو فلڈ یا زلزلے یہ جو باقی چیزیں ہیں، مثلا جو یہ بچھو ہو گئے، سانپ ہو گئے اور اس طریقے سے چیزیں، یہ انسان کی طبیعت اور انسان کے منافع کے ساتھ سازگار ہیں یا نہیں۔ یہ شر جس کو کہا جاتا ہے تو اس کی بحث انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے کہ شرور کی حقیقت کیا ہے، یہ بحث اور ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زلزلے بھی آتے ہیں جو ایک سبب کی وجہ سے، فلڈ بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں جو ایک سبب کی وجہ سے۔ تو یہ پورا نظام خدا نے بنایا ہوا ہے، ہم اس نظام کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ نظام ثابت ہو جائیں تو اس کو منظم کرنے والا ناظم بھی آٹومیٹکلی ثابت ہو جائے گا کہ اس میں اتنا علم پایا جاتا ہے، اس میں قدرت پائی جاتی ہے۔ اب حکمت کیا ہوتی ہے، وہ حکیم ہے، یہ چیزیں کیا، مثال کے طور پر یہ سانپ جو ہیں، بچھو جو اگر یہ ختم ہو جائے یا یہ حشرات موذی جو ہیں زہریلے یہ ختم ہو جائیں تو ان کا ایک کام کیا ہے کہ یہ زمین کے اندر کی جتنی زہریلی گیسیں ہوتی ہیں ان کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ اب آپ انسان عقل ہے، آپ ایسا کام کریں کہ یہ آپ کے نزدیک نہ آئیں، اور اگر آئیں تو اس کا طریق، اس کا علاج بھی موجود ہے۔ یعنی ہر چیز یعنی خود سانپوں کا ایک نظام ہے کہ وہ زہر وغیرہ چوستے ہیں، اگر ان کے سامنے آئیں گے بالکل ان کے مقابلے ان کے اوپر پاؤں وغیرہ آ گیا تو آپ کو ڈس بھی لیں گے، زہر ہے، زہر کا ایک اثر ہوگا، یہ بھی ایک نظم ہے، یہ بھی ایک مجموعہ ہے۔ تو اب یہ کہ انسان کے منافع کے ساتھ، انسان کے فائدے کے ساتھ یہ کس حد تک سازگار ہے، مخالف ہے فعلا، یہ ہماری بحث نہیں ہے، یہ آگے جا کے بحث کس کو ہم ثابت کریں گے۔ ہم نے یہاں پر یہی ثابت کرنا تھا کہ جو بھی مجموعہ پایا جاتا ہے اس میں خاص نظم پایا جاتا ہے، اور جہاں نظم پایا جائے اس کا یقیناً ایک ناظم اور ایک خالق بھی ہوتا ہے۔ لہذا یہ ہماری دلیل کو جو ہے وہ رد نہیں کر سکتے، ہماری دلیل وہی اپنی جگہ پابرجا ہے کہ جہان میں نظم ثابت ہے۔ حتیٰ یہ زلزلے جو ہیں، طوفان جو ہیں، یہ بھی خاص سبب و اسباب اور نظم کے ساتھ آتے ہیں، جن کے کچھ حقائق ہمیں سمجھ لگ چکے ہیں، کچھ ہمیں نہیں جانتے، لیکن ان کے موجود ہیں۔ جتنا ہم علم ترقی کرتے جائے گا، تحقیقات ہماری بڑھتی جائیں گی، شعور بڑھتا جائے گا، یہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے، اس کے بچاؤ کی تدبیریں بھی آ جائیں گی۔ لیکن یہ بحث اور ہے، جو چیز بھی جہان پائی جاتی ہے کہ نظم ایک مجموعے کی صورت میں پائی جاتی ہے، اور ہر کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہر مجموعے کا، ہر نظام کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو لے لیں، اس سبزے کا بھی انسان کے ساتھ تعلق ہے، جانوروں حیوانوں کا بھی انسان کے ساتھ تعلق ہے، چاند کا بھی انسان کے ساتھ تعلق ہے، سورج کا بھی تعلق ہے، ستاروں کا بھی تعلق ہے۔ اگر ستارے نہ ہوتے تو چاند کی روشنی جو ہے وہ کشش شکل جو ہوتی ہے، مد و جزر جو سمندر میں آتا ہے تاکہ پانی گندے نہ ہو جائیں، ایک وہ فائدہ کہ پانی گندا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے یہ سبزیاں جو اگتی ہیں، رات کو پروان چڑھتی ہیں، خاص اس حالت میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، آکسیجن جو ہے لیتے ہیں، یہ پودے نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا، یہ جانور نہ ہوتے تو ہمارے کتنے جو ہے منافع، بلکہ ہماری زندگی کٹھن ہو جاتی، اور یہ سورج نہ ہوتا تو روشنی نہ ملتی، نفقت روشنی نہ ملتی، حرارت نہ ملتی، اور یہ بادل نہ بنتے، یہ بھاپ جو ہوتی ہے، یہ اوپر پانی جو جاتا ہے یہ نہ جاتا، بادل نہ بنتے۔ یعنی ہر چیز جو مجموعہ لے لیں، سورج، چاند، ستارے، چرند، پرند، حیوان،
یہ زمین، یہ پہاڑ، ہر چیز کا انسان کی زندگی بلکہ ہر مجموعے کا دوسرے مجموعے کے ساتھ تعلق ہے، ایک کے بغیر دوسرا نہیں رہ سکتا۔ لہذا جب یہ منظم انداز میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں تو پودے یہ جذب کرتے ہیں، وہ آکسیجن خارج کرتے ہیں، ہم اس کو جذب کرتے ہیں، اگر پودے نہ ہوتے تو آکسیجن نہ ہوتی۔ ابھی علیحدہ بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر ان کے جو ہے آکسیجن ہی بنا دیتا، بغیر ان کے یہ بھی بنا دیتا، کوئی انسان شر بھی نہ کرتا، تو پھر جو ہے جبر تھا، پھر اختیار نہیں تھا، پھر امتحان کیسا؟ اچھا یہ نظام پھر کیسے بہترین نظام ہے؟ وہی ہم ثابت کریں گے خدا حکیم ہے، یہ بعد میں جب وہ حکیم ہے تو یقیناً اس نے بہترین نظام بنایا ہے۔ اب ہم اس کو نہ سمجھ سکیں تو ایک علیحدہ بات ہے۔ تو لہذا دوسری دلیل یہ ہو گئی کہ یہ جو غیر طبعی حوادث مثلا طوفان، فلڈ، سیلاب، یہ جو زلزلے وغیرہ آتے ہیں، یہ بھی خاص نظام کے تحت آتے ہیں۔ اور جتنی یہ چیزیں ہیں، ایک جگہ پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، بندے کہتے ہیں کاش گرمی نہ ہوتی، ایک جگہ پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کاش سردی نہ ہوتی۔ اب یہ ہے کہ میں اور آپ کس چیز کے ہیں کہ اللہ نے ایسا نظام بنایا، کسی گرمی سردی میں آپ بیٹھ کر لوگوں نے آج نظام نہیں بنا لیے، گرمی کو دور کرنے والا بھی، سردی کو کرنے والا بھی۔ جب یہ بھی نہیں تھے تو انسان تحمل کرتے تھے، قوت مدافعت زیادہ تھی۔ تو یہ سارے نظام کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اور ان سب کے لیے اس چیز کو مسخر کیا گیا انسان کے لیے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان ہے انسان تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا۔ جتنا بڑھتے جاؤ اپنی تسخیر میں اضافہ کرتے جاؤ اتنا علم بلند ہوتا جائے گا، یعنی مقام ولایت پر آ جاؤ۔ اور ایک مقام ولایت میں بیان کر چکا ہوں، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ان تمام حقائق کا ان کو علم ہوتا ہے۔ یہ جو معجزہ کیا ہوتا ہے، معجزہ بھی الا اسباب کے تحت آتا ہے، بعد میں بحث کروں گا، لیکن ان کو اتنا علم حاصل ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم ظاہری طور پر سمجھ نہیں سکتے، وہ ہمارے سامنے حقائق بیان کر لیتے ہیں۔ لہذا یہ دلیل نہیں ہو سکتی کہ اگر ہمیں کوئی چیز اس میں سے جو ہے غیر منظم نظر آتی ہے تو ہم پورے جہان کو جو ہے زیر سوال لے آئیں، بلکہ وہ چیزیں بھی ایک خاص نظم اور مجموعے کے تحت ہیں۔ اس کے بعد تیسرا اشکال، تیسرا شبہ یہ جو یاد کرتا ہے دلیل ناز پر، ڈیوڈ ہیوم وہ کہتا ہے کہ یہ جو علل و اسباب اور یہ جتنا کچھ کائنات میں ہو رہا ہے، فاعل و مفعول، اثر و مؤثر و تاثر اور سارا کچھ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے جہان طبیعت میں کچھ چھپی ہوئی ایسی قدرت ہو، خود مادے کے اندر ایسی موجود ہو۔ مثال کے طور پر جیسے انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں قوت نطق اور سوچ و بچار پیدا ہوتی ہے، اللہ کہ اس کو کوئی بیماری نہ لگ گئی، اس کی ذاتی ہے، علیحدہ سے اس کو دینی نہیں پڑتی۔ جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے نشوف، اس کے جسم میں اس کے جو ہے اندر یہ ظرفیت پائی جاتی ہے کہ نطفے سے مضغہ اور علقہ اور آگے بڑھتا بڑھتا گوشت، ہڈیاں، پھر اس میں روح آ جاتا ہے، پھر بچہ بن جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے، پھر جو ہے نوجوان، جوان، پھر جو ہے ریڑھ عمر اور پھر بڑھاپا۔ اور یہ ہر چیز اس مادہ بھی ایسا ہی ہو کہ مادے کے اندر ایک ایسی خاصیت پائی جاتی ہو کہ جو اس کو جو ہے نا یہ سارا ارتقاء تک ایک چیز کو پہنچا دیتی ہو۔ تو لہذا ضروری نہیں ہے کہ خالق کو صرف یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کون ایسا کر رہا ہے، یہ مادے کے اندر ہی یہ کوئی ایسی خصوصیت، کوئی ایسی کوالٹی موجود ہے کہ خود بخود جو ہے وہ اس کو جو ہے آگے سے آگے چلا رہی ہے اور ارتقاء تک پہنچا رہی ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ اگر مان بھی لیں کہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ جو یہ مادہ کردار ادا کر سکتا ہے وہ یہی کر سکتا ہے کہ ایک خاص حد سے شروع ہو کر اس کو ایک خاص حد تک پہنچا دے۔ مثال کے طور پر ایک جو انسان کی خلقت ہے، حیوان کی خلقت ہے کہ مثلا مادہ کے رحم کے اندر جو ہے نر کا مثلا نطفہ جاتا ہے، ان دونوں کا پانی وہاں پہ یہ نطفہ مکس ہوتا ہے، وہاں سے ایسے ایسے جنین بنتا ہے اور پھر بچہ، اور پھر جو ہے انسان یا حیوان کی شکل میں آ جاتا ہے اور وہ بڑھاپے تک اور پھر جو ختم۔ یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو یہ تو مادہ اس طرح کے سارے کام کر سکتا ہے خود، لیکن اس کے آئندہ کے بارے میں، اس کے مستقبل کے بارے میں ساری شرائط مہیا کرنا، اس کی پرورش کی، اس کو جو جو چیز چاہیے ہے، مثلا اس کو سانس چاہیے، مثلا اس کو پانی چاہیے، مثلا اس کو غذا چاہیے، مثلا اس کو جو ہے اتنا ٹیمپریچر چاہیے، مثلا اس کو اتنی روشنی چاہیے، مثلا اس کو اتنا اندھیرا، اور بہت ساری چیزیں جو اس کو چاہیے ہوتی ہیں یہ، اور جو اتنے مختلف قسم کے عناصر ہیں جو اکٹھے ہو کر اس کی زندگی کو تشکیل دیتے ہیں، یہ کہاں سے جو آ جائیں گے؟ آیا مادہ یہ بھی بنا سکتا ہے؟ جو مادہ جو ہے وہ آئندہ کی جو ہے وہ ساری مینجمنٹ تو نہیں کر سکتا،
کہ آئندہ میں اس کو کیا کیا چیز چاہیے، کیا کیا اس کو ضرورت ہے، یعنی کیونکہ یہ مختلف چیزیں ہیں۔ مادے کے اندر بھی خاصیت ہے کہ مثلا اس بچے نطفے کو بچہ بنا دے، انسان بنا دے، اب آگے اس کو علیحدہ سے دودھ چاہیے، اس کو علیحدہ سے فلاں پروٹین چاہیے، فلاں جو ہے مثلا اس کو وٹامن چاہیے، فلاں اس کو انرجی چاہیے، اتنی روشنی چاہیے، اتنا اس کو جو ہے سایہ چاہیے، اتنا اس کو آرام کی چیزیں چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اس کے اندر تو نہیں بنا کے بھیجتا۔ جیسے نا پہاڑ بن گئے، پہاڑوں کے اندر یہ سارے جمع ہو رہے ہیں، فرض کیا تو یہ یہاں تک تو مان لیا ہوتا انسان نطفے سے انسان بن گیا، یہ چلو مادہ کر سکتا ہے، لیکن آگے اس کو دودھ مہیا کرنا، آگے اس کو خون مہیا کرنا، آگے اس کو جو ہے وٹامن مہیا کرنا، پروٹین مہیا کرنا، اور کیا کیا چیزیں جو ہے اس کو مہیا کرنا، یہ ساری جو مختلف عناصر کو اکٹھا کر کے آئندہ کے لیے اس کے ہاتھ میں دے دینا، اس کے اختیار میں دے دینا، پھر ان کو اس قابل بنا دینا کہ جو سارے اس کی باڈی کا، اس کا جسم کا حصہ بنا دیں، فاضل کو اس سے نکال دیں۔ تو یہ صرف مادہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ کوئی ایسی طاقت ہے اور وہ ایسا خالق ہے کہ جو اس کو بناتا بھی ہے، مادے سے اس میں روح پیدا کرتا ہے، پھر جو اس کی آئندہ کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تمام نظام سورج بھی بنا دیا تاکہ اس کو اتنی جو ہے جتنی حرارت چاہیے، روشنی چاہیے مل سکے، چاند بھی بنا دیا کہ جس کو چاندنی چاہیے، ستاروں کی روشنی جو ہے، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن، پانی، خاک، درخت، سبز، چرند، پرند، حیوانات، جو کچھ جو ہے چاہیے اس کائنات میں ضرورت تھی، خدا بند عالم نے ہر چیز پیدا کر دی اور اتنی دقیق انداز میں پیدا کی۔ آپ کو کل میں نے چیونٹی کی مثال دی تھی، چمگادڑ کی مولا علی صاحب نہج البلاغہ میں بیان کرتے ہیں، طاؤس کے، مور کے وغیرہ میں تھوڑا ان کی خلقت کے بارے میں، پرندوں کے جو ان کے اندر کے نظام، تو ایک اونٹ، حیوان، ہم انسانوں جیسا جو ہے ہمارے ہاں نظام، قوہ مسکہ، قوہ تنفس، دوران خون، اور کتنے نظام ایک انسان کے اندر بنے ہوئے ہیں، ہڈیوں کا نظام، یہ جو آپ کی بچڑ کھلڑی، آپ کی جلد کا نظام، بالوں کا نظام، آنکھوں کا نظام، دانتوں کا نظام، پورا یعنی جو علیحدہ علیحدہ ایک انسان کے اندر ان کو مجموع اکٹھا کر دیا، اور یہی سارے دقیق ترین نظام ہے۔ چیونٹی، وہ چیونٹی جو بعض کا آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ایک بڑی ہوتی ہے، چھوٹی، اور اس سے بھی یہ جو مثلا بیکٹیریا، یہ وائرس، ان کے اندر بھی یہ نظام موجود ہوتے ہیں، ان میں تولید کرنے کے نظام بھی موجود ہوتے ہیں، ان میں زندہ رہنے کے بھی، خوراک حاصل کرنے کی۔ تو یہ سارا دقیق جو ہے یہ مادہ فقط کور مادہ پڑا نہیں بنا سکتا، اس مادے کو زندگی کام دیتا ہے۔ تو یہ سارا اگر تفصیل سے آپ بیان کریں، تھوڑا تحقیق کریں، تو آپ ثابت ہو جائے گا کہ کوئی ہے جو اس پورے نظام کو جو ہے اسی زمین سے جو ہے کیلا بھی نکالتا ہے، اسی زمین سے کریلا بھی نکالتا ہے، اسی جانوروں میں مور بھی پیدا کرتا ہے، اسی میں بارہ سنگا بھی پیدا کرتا ہے، اسی میں انسانوں میں انسان پیدا کرتا ہے، انسانوں میں حیوان بھی پیدا کرتا ہے، اسی انسان میں وہ محبت رکھتا ہے، پیدا کرتا ہے کہ اولاد کی مرتے دم تک جو ہے والدین کس حد تک محبت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اور اسی انسان کو جو ہے کے لیے شیطان بھی پیدا کر دی ہے، یعنی اپوزٹ نظاموں کو بات کر اکٹھا کر دیا، اکٹھے کو جدا کر دیا، یعنی لیکن اس کے باوجود پورا نظام چل رہا ہے۔ تو لہذا دوستان عزیز، یہ وہ مہم ترین تین جو ہے ان کے اشکال تھے۔ اس کے بعد جو ہے چوتھا، پانچواں اور چھٹا اشکال یہ ہے، مثلا چوتھے اشکال میں یہ ڈیون ہیوم یہ کہتا ہے کہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ کامل ترین اور بہتر ترین نظام اس دنیا کا ہے، کیونکہ ہم نے اس جیسا کوئی اور دیکھا ہی نہیں ہے کہ دیکھا ہو تو ہم کہیں کہ یہی سب سے بہتر ہے، تاکہ اس کے ساتھ مقایسہ کریں، تو لہذا یہ سب سے بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا وہ کہتا ہے کہ اس عالم کو خلق کرنے والا جو خالق ہے، ہو سکتا ہے اس نے کئی دفعہ، ہزاروں دفعہ تجربہ کیا ہو اور اس تجربے کے بعد یہ جہاز بنایا ہو۔ اور تیسرا اشکال کرتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ برہان نظم سے ایک خالق جو عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے اس کو تو ثابت کر لیں، لیکن ہرگز یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ بہت بڑا عادل بھی ہے اور وہ بہت بڑا رحیم و کریم بھی ہے، یہ صفات آپ اس میں ثابت نہیں کر سکتے۔ تو ہم کہیں گے بندہ خدا، اصل یہ ہے کہ تم ہماری نہ دلیل کو سمجھے ہو نہ بات کو سمجھے ہو، ہم صرف اس دلیل سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس سارے جہان کا بہترین نظم ہے، یہ ہمارے لیے ثابت ہو گیا ہے۔ اب اس نے ہزاروں تجربے کیے ہیں یا نہیں کیے، اور کوئی جہان ایسا جیسا ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے کہا یہ جو ہمارے سامنے جہان ہے،
اس میں یہ نظم پایا جاتا ہے، اور اس سے یہ عقل ثابت کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا فاعل، خالق، مالک جو ہے وہ علم بھی رکھتا ہے اور قادر بھی ہے کیونکہ اس نے بنایا ہے۔ ابھی ہم نے باقی صفات ثابت نہیں کی، تو ہم اس سے یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس ایک مادے سے حادثے کے طور پر یا اقدام ایسے نہ چاہتے ہوئے ایکسیڈنٹلی طور پر کیا ہوا ہو، اس سے انسان بھی نکل آئے ہوں، حیوان بھی نکل آئے ہوں، بلڈنگیں بھی بن گئی ہوں، ہوا بھی بن گئی ہو، چاند سارے ستورے ہر چیز بن گئی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایک آدھ چیز ہوتی تو ہو سکتا تھا، ہوا آئی اس نے وہاں سے ریت اور خاک اڑائی اور یہاں سے ٹیلا بن گیا، ٹیلے کی خاص شکل بن گئی، ہوا بادلوں کو اڑا کر لے کر آ رہی تھی، بادلوں کی خاص شکل بن گئی۔ یہ ہو سکتا ہے حادثاتی طور پر فرض کریں، یہ بھی البتہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے یقیناً، لیکن فرض کریں یہ حد، لیکن یہ پوری کائنات اتنے دقیق نظام یہ مادے میں حادثاتی طور پر نہیں بنے، اور مادے کی یہ خاصیت نہیں ہے، مادے میں یہ شعور اور علم اور قدرت نہیں ہے کہ خود بخود ہر چیز کو بنا سکیں، بلکہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس کا خالق، اس کا فاعل، جس نے اس کو نظم بھی دیا ہوا ہے، اور جہاں تک ممکن ہم نے دیکھا ہے اس میں یہ نظام احسن ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ وہ رحیم ہے یا کریم ہے فلاں، وہ اس دلیل سے واقعا ثابت نہیں ہو رہا، وہ ہم باقی انشاءاللہ جو امکان و وجوب اور دوسری دلیل لے کر آئیں گے اس کے ذریعے ہم ثابت کریں گے کہ رحیم و کریم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، اور اس میں ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ فی الحال میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ یہ تھی وہ دلیل نظم اور اس کے 6 اشکال۔ کل سے انشاءاللہ خدا بند عالم نے توفیق دی تو ہم جو ہے برہان حدوث، حدوث کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، حدوث کس کو کہتے ہیں، مادہ میں کیسے حادثہ حدوث ہوتا ہے، یہ خدا نے توفیق دی تو کل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔